گاڑی جالندھر کے ریلوے اسٹیشن سے آگے نکل آئی تھی۔ اب امرتسر کا اسٹیشن آنے والا تھا۔ مجھے امرتسر کے ریلوے اسٹیشن پر ہی اترنا تھا۔ جس ڈبے میں بیٹھا تھا وہ ہندو اور سکھ مسافروں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ 3rd کلاس کا ڈبہ تھا۔ سب مسافر اپنی اپنی باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ صرف ایک مسافر اس ڈبے میں ایسا تھا جو تھوڑی تھوڑی دیر بعد مجھے گھورتا تھا۔ یہ آدمی سکھ نہیں تھا۔ اگر سکھ نہیں تھا تو ظاہر ہے ہندو ہوگا، کیونکہ پاکستان بن جانے کے بعد مشرقی پنجاب میں ایک بھی مسلمان نہیں رہا تھا۔ اس آدمی کی عمر 50-55 کے قریب ہوگی۔ سر کے بال سفید ہو رہے تھے، آنکھوں پر موٹے شیشوں کی اینک لگی تھی، کھدر کا میلا سا تنگ پاجامہ پہنا ہوا تھا، کھدر کے کرتے کے اوپر صدری پہن رکھی تھی، صدری کے اوپر جیب کے ساتھ انڈین پین لگا تھا، نچلی جیب میں رکھی پاکٹ بک کا اوپر والا حصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ ہندو یقیناً انڈیا کی خفیہ پولیس یعنی CIA کا آدمی تھا۔ شاید وہ دلی سے ٹرین میں میرا پیچھا کر رہا تھا، کیونکہ مجھے یاد ہے جب جالندھر کے ریلوے اسٹیشن پہ گاڑی رکی تھی تو میں پلیٹ فارم والی کھڑکی سے سر باہر نکالے دیکھ رہا تھا۔ اس آدمی کو میں نے ٹرین کے ایک ڈبے سے نکل کر اپنی طرف آتے دیکھا تھا۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ دلی سے میرے پیچھے لگا ہوا تھا۔ میرے پاس باقاعدہ پاکستان کا پاسپورٹ تھا اور اس پر ویزا بھی لگا ہوا تھا، مگر ویزا صرف دلی شہر کا تھا۔ میں دلی شہر سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے قانون شکنی کی تھی اور دلی شہر سے ٹرین میں سوار ہو کر امرتسر شہر کی طرف چل پڑا تھا۔ آخر میں نے یہ قانون شکنی کیوں کی تھی؟ اس کا جواب میری زندگی کی وہ حیرت انگیز جذبہ حب الوطنی اور جذبہ غیرت میں ڈوبی ہوئی سچی داستان ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ یہ زمانہ پاک بھارت جنگ 1965 سے 1 سال پہلے کا زمانہ تھا۔ مشرقی پنجاب میں خالصتان کی تحریک کی وجہ سے بھارت کی حکومت نے پنجاب کے شہروں کا ویزا دینا بند کر رکھا تھا۔ چنانچہ میں نے دلی شہر کا ویزا لگوا لیا۔ وجہ دلی شہر کی درگاہوں اور سیر و سیاحت لکھی۔ دلی شہر میں میرے والد صاحب کے ایک دوست سنگر مشینوں کی ریپیئرنگ کا کام کرتے تھے۔ میں سیدھا ان کے پاس پہنچا۔ بارڈر والوں کو میں نے والد صاحب کے اس دوست کا نام اور ایڈریس غلط لکھوایا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں دلی شہر کی سیر و سیاحت کے لیے بھارت میں داخل نہیں ہوا تھا۔ میرا ایک خاص مشن تھا اور مجھے دلی سے بغیر ویزے کے امرتسر جانا تھا، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ مجھے کتنے دن کتنے مہینے غیر قانونی طور پر انڈیا میں رہنا ہوگا۔ میرا مشن ایک مقدس مشن تھا۔ یہ مشن کیا تھا یہ آپ کو آگے چل کر خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ میرے وقت مقررہ پر بھارت سے پاکستان واپس نہ جانے کی صورت میں پولیس میرے والد کے دوست کو گرفتار کرے یا انہیں تنگ کرے۔ میرے والد صاحب کے اس دوست کا نام ظہیر الدین تھا اور چاندنی چوک میں اس کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جہاں وہ سلائی مشین کی مرمت کا کام کرتے تھے۔ اس کو میں نے بالکل نہ بتایا کہ میں کس مشن کے لیے بھارت آیا ہوں۔ اسے بتانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس شریف آدمی کے پاس میں 2 دن رہا اور پنجاب اور انڈیا کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہا، کیونکہ اس سے پہلے میں نے امرتسر، گرداسپور اور ویر کا پٹالہ کے علاوہ انڈیا کا کوئی علاقہ کبھی نہ دیکھا تھا۔ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت میری عمر کوئی 12-13 برس ہوگی اور میں اپنے قصبے مجیٹھ کے ایک ہائی اسکول میں پڑھ رہا تھا۔ میری والدہ کی وفات ہو چکی تھی۔ میری صرف ایک چھوٹی بہن تھی۔ والد صاحب نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ انہوں نے ہم دونوں بہن بھائیوں کو پڑھا لکھا کر اس قابل بنایا اور ہمیں باپ کے ساتھ ساتھ والدہ کی بھی شفقت عطا کرنا اپنی زندگی کا مقصد سمجھا۔ جب پاکستان بن گیا اور مشرقی پاکستان میں مسلمانوں کو قتل عام ہونا شروع ہو گیا تو ہم بھی ایک قافلے میں شامل ہو کر مجیٹھ سے نکل پڑے۔ پاکستان پہنچنے سے پہلے ہم پہ کیا بیتی، یہ میری سچی داستان کی اصل بنیاد ہے جو میں آپ کو ذرا آگے چل کر بتاؤں گا۔ ابھی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان بننے کے بعد میں کبھی انڈیا دوبارہ نہیں گیا۔ اب میں واپس اپنے والد صاحب کے دوست ظہیر الدین کی طرف آتا ہوں، جن سے میں نے گاڑیوں کے اوقات وغیرہ کے بارے میں معلوم کیا۔ میرے پاس اتنی ہی انڈین کرنسی تھی جتنی کرنسی کی مجھے قانونی طور پہ اجازت تھی۔ میرا مشن ایسا تھا کہ دلی سے نکلنے کے بعد مجھے اپنی ضروریات خود جائز اور ناجائز طریقے سے پوری کرنی تھیں۔ اس وقت میں 24-25 سال کا صحت مند بھرپور جوان تھا۔ میں نے جان بوجھ کر شلوار قمیض نہیں پہنی تھی کیونکہ یہ اس زمانے میں بھی مسلمانوں کا لباس سمجھا جاتا تھا، اگرچہ یہ ہمارا ابھی قومی لباس نہیں بنا تھا۔ میں لاہور سے ہی پرانی مگر مضبوط کپڑے کی بنی ہوئی ولائتی جینس ٹائپ کی پتلون، اسی رنگ کی مٹیالی سی جیکٹ پہن کے چلا تھا۔ پاؤں میں جاگر شوز پہن رکھے تھے۔ دلی میں آ کر میں نے دیکھا کہ وہاں بھی نوجوانوں میں ہپی ٹائپ کا رف ٹف لباس کافی پاپولر تھا۔
اس لباس سے یہ بالکل نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ آدمی مسلمان ہے یا ہندو۔ ظہیر الدین کے گھر میں 2 دن رہنے کے بعد ایک روز میں نے ان سے کہا کہ میں جامع مسجد دیکھنے جا رہا ہوں۔ وہاں سے میں سیدھا دلی کے ریلوے اسٹیشن پر آ گیا۔ میں نے پہلے ہی معلوم کر لیا تھا کہ امرتسر جالندھر کی طرف گاڑی کس وقت چلتی ہے۔ میں نے اسٹیشن پر آ کر امرتسر کا ٹکٹ لیا اور پلیٹ فارم پر آ کر بیٹھ گیا۔ جب گاڑی پلیٹ فارم پر لگی تو میں بھی دوسرے مسافروں کے ساتھ 3rd کلاس کے ایک ڈبے میں بیٹھ گیا۔ یہ موسم ایسا تھا جس کو ہمارے پنجاب میں خوش بہار کا موسم کہتے ہیں، یعنی مارچ کے مہینے کا موسم۔ میں پاکستان میں ہی تھا تو 1-2 بارشیں بھی ہو گئی تھیں جس سے موسم میں خنکی آ گئی تھی۔ دلی میں بھی موسم خوشگوار تھا۔ گاڑی امرتسر کی طرف چل پڑی۔ دلی کے بارے میں نے سنا تھا اور اسکول کی کتابوں میں پڑھا بھی تھا کہ وہاں مسلمان بادشاہوں نے کئی سال تک حکومت کی ہے اور وہاں مسلمانوں کے بہت یادگار عمارتیں، محل اور قلعے ہیں۔ میرا مشن ایسا تھا کہ میرا دھیان اپنے آباء و اجداد کی تاریخی عمارتوں کی طرف جا ہی نہیں سکتا تھا۔ جامع مسجد میں بھی میں ایک دن نماز پڑھنے چلا گیا تھا۔ میں کوئی نمازی پرہیزگار نوجوان نہیں تھا۔ پاکستان میں بھی کبھی کبھار ہی نماز پڑھ لیتا تھا، مگر دلی کے جامع مسجد میں خدا کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنی مشن کی تکمیل کے لیے دعا کرنا چاہتا تھا۔ جب وہاں گیا تو نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ نمازی وقت سے پہلے موجود تھے۔ میں بھی وضو کر کے ان کے پیچھے بیٹھ گیا۔ نماز کے بعد آنکھیں بند کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا مانگی کہ وہ مجھے میرے مشن میں کامیاب فرمائے۔ میں جامع مسجد کی شان و شوکت اور عظمت دیکھ کر حیران ضرور ہوا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اتنی عظیم الشان مسجد بنانے والے مسلمان اسے ہندوؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر کیوں چلے گئے، کیونکہ میں نے دلی میں دیکھا تھا کہ مسلمانوں کی حالت ہندوؤں کے مقابلے میں اتنی اچھی نہیں تھی۔ گاڑی امرتسر کی طرف دوڑی چلی جا رہی تھی۔ ایکسپریس ٹرین تھی، اس کا نام مجھے یاد نہیں رہا۔ اس کی رفتار کافی تیز تھی اور وہ چھوٹے چھوٹے اسٹیشن چھوڑتی جا رہی تھی۔ پاکستانی پاسپورٹ میری جیب میں تھا اور اس پر صرف دلی کا ویزا لگا ہوا تھا۔ اگر پولیس کا کوئی آدمی میری چیکنگ کرتا تو مجھے گرفتار کر سکتا تھا، کیونکہ میں ویزے کے بغیر مشرقی پنجاب کے شہروں کی طرف جا رہا تھا۔ کئی بڑے شہروں کے اسٹیشن آئے، گاڑی وہاں تھوڑی دیر رکتی اور پھر آگے روانہ ہو جاتی۔ اس طرح سفر کرتے کرتے گاڑی پنجاب میں داخل ہو گئی۔ لدھیانہ آیا اور گزر گیا۔ پھر جالندھر کے ریلوے اسٹیشن پر گاڑی رکی۔ مجھے چلتے وقت ہی اس بات کا دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں کوئی خفیہ پولیس کا آدمی میرے پیچھے نہ لگا ہو۔ جالندھر سکھوں کا شہر تھا۔ پلیٹ فارم پر تقریباً سبھی سکھ ہی سکھ نظر آئے۔ میں کھڑکی کے ساتھ بیٹھا باہر دیکھ رہا تھا۔ اس دوران میں نے ایک ادھیڑ عمر ہندو کو دیکھا جو پچھلے ڈبے سے نکل کر آیا اور ہمارے ڈبے میں بیٹھ گیا۔ میں نے کوئی خیال نہ کیا، لیکن جب گاڑی چلی تو میں نے محسوس کیا کہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد میری طرف گھور کے دیکھ لیتا۔ یہ وہی ہندو تھا جو میرے ڈبے میں بیٹھا تھوڑی تھوڑی دیر بعد مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھ لیتا تھا، اور جس کا ذکر میں اپنی داستان کے شروع میں کر چکا ہوں۔ جب میرے دل میں یہ خیال پختہ ہو گیا کہ یہ شخص ضرور خفیہ پولیس کا آدمی ہے، تو پہلا رد عمل مجھ پہ یہ ہوا کہ میرے بدن میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں پاکستان میں نہیں تھا، اپنے ملک میں نہیں تھا، بلکہ دشمن ملک میں تھا، ہندوؤں اور سکھوں کے ملک میں تھا، جہاں کے مسلمانوں کی کوئی عزت آبرو نہیں تھی۔ پاکستانی مسلمانوں کی جان و مال کی تحفظ کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ویزا پاسپورٹ رکھنے کے باوجود بھارتی پولیس جس مسلمان کو چاہے پکڑ کے لے جا سکتی تھی۔ میں نے کئی ایسے واقعات سنے تھے کہ بھارتی پولیس کسی پاکستانی مسلمان کو یوں ہی پکڑ کر تھانے لے گئی اور پھر اس کا کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں غائب ہو گیا۔ عام طور پر بھارتی پولیس ایسے پاکستانیوں پر جاسوسی کا الزام لگا کر انہیں جیل میں بند کر دیتی اور ان پر اس قدر تشدد کیا جاتا کہ وہ جیل میں ہی سسک سسک کر مر جاتے۔ یہی وجہ تھی کہ جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ نہرو کٹ والا ادھیڑ عمر کا ہندو CIA کا آدمی ہے اور وہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے، تو میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ یہ میرا پہلا رد عمل تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا دھیان اپنے خدا کی طرف اور پھر اپنے مشن کی طرف کر لیا۔ میرا آدھا خوف دور ہو گیا، کیونکہ میں جان کی بازی لگا کر پاکستان سے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے نکلا تھا، اور دل میں یہ عہد کر کے نکلا تھا کہ اپنی مشن کی تکمیل سے پہلے مجھے مرنا نہیں ہے، اور اگر مرنے کا وقت آ گیا تو 6-7 کافروں کو مار کے مروں گا۔ خدائے ذوالجلال اور اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین کامل نے مجھے حوصلہ دیا اور میرے دل سے خوف بالکل نکل گیا۔ اب میں اس خفیہ پولیس والے ہندو سے بچ نکلنے کی ترکیبوں پر غور کرنے لگا۔
اتنا مجھے معلوم تھا کہ یہ شخص اچانک مجھے نہیں پکڑے گا، کیونکہ ایسا وہ جب چاہے کر سکتا تھا، کیونکہ اس کا اپنا ملک تھا، اپنی حکومت اور اس کی اپنی پولیس تھی جو ٹرین کے ساتھ بھی سفر کر رہی تھی۔ اس کے اپنے ہندو سکھ لوگ تھے۔ اگر وہ مجھے پکڑ کر صرف یہ اعلان کرتے کہ میں پولیس کا آدمی ہوں اور یہ لڑکا پاکستان کا جاسوس ہے، تو ڈبے کے سارے مسافر نہ صرف یہ کہ اس کے ساتھ ہو جاتے بلکہ مجھ پہ حملہ بھی کر دیتے۔ لیکن ابھی تک اس نے مجھ پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ اصل میں وہ میری نگرانی کر رہا تھا اور یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ میں ویزے کے بغیر امرتسر کہاں جا رہا ہوں، کس سے ملنے جا رہا ہوں اور میرے ساتھی جاسوس کہاں کہاں پر ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ مجھے اس پر خفیہ پولیس کا آدمی ہونے کا ذرا بھی شک ہو۔ مگر اس کے بار بار مجھے اس طرح گھور گھور کے دیکھنے سے نہ صرف مجھے اس پر شک ہوا تھا بلکہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ CID کا آدمی ہے، جو بعد میں سچ ثابت ہوا۔ اس وقت دن ڈھل رہا تھا۔ گاڑی کی دونوں جانب دور دور تک پھیلے ہوئے کھیتوں میں دن کی روشنی ماند پڑتی جا رہی تھی۔ گاڑی ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر سے تیزی سے گزر رہی تھی۔ میں نے سر باہر نکال کر دیکھا۔ پلیٹ فارم کے آخر میں ایک تختی پر ہندی میں کسی اسٹیشن کا نام لکھا ہوا تھا جو میری سمجھ میں نہ آیا۔ میں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک سکھ مسافر سے پوچھا کہ یہ کون سا اسٹیشن گزرا ہے، تو اس نے کہا مانا والا۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ امرتسر کا اسٹیشن آنے ہی والا ہے۔ 12 سال پہلے جب میں ضلع امرتسر کے قصبے مجیٹھے میں پڑھا کرتا تھا تو ہم اسکول کے لڑکے گاڑی میں بیٹھ کر سیر کرنے کے لیے مانا والا جایا کرتے تھے۔ تب اسٹیشن کا نام اردو میں لکھا ہوتا تھا، اب یہ نام ہندی میں لکھا ہوا تھا، اردو کا نام ہٹا دیا گیا تھا۔ یہ بھی ایک تبدیلی میں نے محسوس کی۔ دوسری تبدیلی جو میں نے محسوس کی وہ یہ کہ مانا والا سے رستے میں جو کھیت دکھائی دیے وہاں کوئی بھی مسجد دکھائی نہ دی، ورنہ پہلے ان دیہاتوں میں کسی نہ کسی جگہ ان درختوں کے پاس کسی نہ کسی مسجد کے مینار دکھائی دیا کرتے تھے۔ یہ سکھوں کے دیہات تھے اور پاکستان بن جانے کے بعد انہوں نے مسجدوں کو مسمار کر دیا تھا۔ کئی جگہ ان مسجدوں کو گرا کر گردواروں یا مندروں کی تعمیر کی گئی تھی۔ گاڑی مانا والا کے اسٹیشن سے کافی آگے نکل گئی تھی۔ اب مجھے علاقہ اپنا جانا پہچانا لگنے لگا تھا۔ ایک پھاٹک آ کر گزر گیا، اس کے ساتھ ہی آموں کا ایک گھنا باغ نظر آیا جس کے ساتھ ہی 4 دیواری کھنچی ہوئی تھی۔ میں نے یہ باغ پہچان لیا۔ اسے سرداروں کا باغ کہتے تھے اور یہاں ہم گرمیوں میں اسکول کے لڑکوں کے ساتھ آم توڑنے آیا کرتے تھے۔ ہم باغ کی دیوار پر چڑھ کر آم توڑتے اور مالی کے آنے سے پہلے آم توڑ کر چھلانگیں لگا کر بھاگ جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ ریلوے لائن آ گئی جو امرتسر کے امرودوں کے باغ کے پہلو سے ہوتی ہوئی ہمارے گاؤں مجیٹھ کی طرف جاتی تھی۔ اس ریلوے لائن کو دیکھ کر میں اداس ہو گیا۔ میں کئی بار اپنے والد اور چھوٹی بہن کے ساتھ ٹرین میں بیٹھ کر اس لائن پر سے گزرا تھا۔ یہ ریلوے لائن آم اور امرود کے باغوں کی طرح ویسے کی ویسے ہی تھی۔ اب ٹرین امرتسر شہر میں داخل ہو چکی تھی۔ اس کی ایک جانب شریف پورہ تھا جو پاکستان بننے سے پہلے مسلمانوں کا گڑھ تھا، اور دوسری طرف کمپنی باغ شروع ہو گیا تھا۔ ڈنڈا پولیس کا پھاٹک بھی گزر گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ٹرین امرتسر کے ریلوے اسٹیشن میں داخل ہو گئی۔ ہندو سکھ مسافر اپنا اپنا سامان سمیٹ رہے تھے۔ میں نے آنکھ بچا کر خفیہ پولیس والے کی طرف دیکھا، وہ بھی میری طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھا بڑے سکون سے سگریٹ پی رہا تھا اور اس نے نگاہ مجھ پر رکھی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس مصیبت سے کیسے بچا جائے۔ مجھے یہ خطرہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ امرتسر کے ریلوے اسٹیشن پر اترتے ہی مجھے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دے۔ گاڑی پلیٹ فارم پر رینگتی ہوئی رک گئی۔ میں نے پلیٹ فارم پر 3-4 سکھ کانسٹیبلز کو دیکھا تو ایک بار پھر جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ گاڑی یہاں آ کر ختم ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے سارے کے سارے مسافر ٹرین سے باہر نکل رہے تھے اور کافی شور شرابہ مچ گیا تھا۔ میں بھی اس ہجوم میں ڈبے سے اتر گیا۔ میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ پلیٹ فارم کے گیٹ سے باہر نہیں نکلوں گا۔ ہر ڈبے کے باہر مسافروں کا کافی رش تھا۔ ایک قلی سر پہ بہت سا سامان اٹھائے میرے آگے آگے چل رہا تھا۔ میں تیزی سے اس کے پہلو سے ہو کر اگلے ڈبے کے مسافروں میں گھس گیا اور وہاں سے دوسرے ڈبے کے دروازے میں سے گزر کر ڈبے کے نیچے ریلوے لائن میں اتر گیا۔ میں نے تیز تیز چلنا شروع کر دیا تھا۔ یہاں لائن کے ساتھ ساتھ لوہے کا جنگلہ لگا ہوا تھا۔ ایک جگہ جنگلے کا ایک پائپ اکھڑا ہوا تھا۔ کچھ مسافر اس میں سے گزر کر سامنے والے پلیٹ فارم کی طرف جا رہے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ سامنے والے پلیٹ فارم پر نکل گیا۔
اور وہاں سے دوسری جانب جہاں ریل کی پٹریوں کا جال بچھا ہوا تھا اتر گیا۔ یہ ساری جگہیں میری دیکھی بھالی تھیں اور میں نے محسوس کیا میرا ارادہ ریلوے لائنوں پر سے گزر کر سامنے والی دیوار پھلانگ کر ریگو برج کو جانے والی سڑک پر نکل آنے کا تھا۔ جب کبھی ہم اسکول کے 2-3 دوست مجھیٹھے سے بغیر ٹکٹ ریل گاڑی میں امرتسر آیا کرتے تھے تو اسی دیوار کو پھاندا کرتے تھے۔ دیوار زیادہ دور نہیں تھی۔ دیوار کے قریب پہنچ کر میں نے پہلی بار مڑ کر دیکھا تھا کہ کہیں وہ CID والا میرے پیچھے تو نہیں آ رہا۔ مجھے اس کی شکل کہیں نظر نہیں آئی۔ میں بڑا خوش ہوا۔ ایک جگہ سے میں نے دیوار پھاندی اور دوسری طرف سڑک پر آ گیا۔